السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے پیارے ساتھیوں، 15 اگست کی مناسبت سے اس پررونق بزم میں میرا موضوع سخن ہے شیر شاہ آبادی برادری کی تاریخ۔ محترم سامعین، کسی بھی قوم کی تاریخ دراصل اس قوم کی گزشتہ تجربات کا خزانہ ہے، جن کی روشنی میں ایک بیدار قوم اپنے حال کا جائزہ لیتی ہے اور مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہے۔ بنابری آج میں اپنی قوم شیر شاہ آبادی برادری پر کچھ معلومات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے اس کی وجہ تسمیہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ شیر شاہ آباد یہ فارسی شیر شاہ آبادی کی زبان زد شکل ہے، جس کا مفہوم ہے وہ آبادی جسے شیر شاہ نے بسایا۔ عظیم مسلم حکمراں شیر شاہ سوری نے مغربی بنگال کے ضلع مرشد آباد کے لال گولہ علاقے اور اس کے آس پاس میں مسلم آبادیوں کو، جو دراصل ان کے بہادر اور جانثار فوجیوں میں شمار ہوتے تھے، بسایا تھا، اور اس علاقے کو شیر شاہ آباد پرگنہ کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ اسی لیے اس کمیونٹی کو شیر شاہ سوری کی نسبت سے شیر شاہ آبادی کے نام سے رواج ملا، جو کہ مختلف تلفظ شیر شاہ وادی، شیر شاہ آبادی، شیر شاہ آبادی، شیر شاہ آبادیہ سے جانا جاتا ہے۔ اور بعد میں سابق ایم ایل اے جناب مبارک حسین منیہاری کٹیہار بہار صاحب کی کوششوں سے شیر شاہ آبادی ہی کے نام سے ریزرویشن بھی ملا، اور اس برادری کے لوگ بر صغیر کے 3 ممالک ہندوستان، نیپال اور بنگلہ دیش کے مخصوص خطوں میں آباد ہے۔ یہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ اور آسام میں آباد ہے۔ مغربی بنگال کے مالدہ، مرشد آباد، ندیا اور بردوان اتری اور دیناجپور کے کچھ علاقوں میں آباد ہے۔ بہار کے کٹیہار، پورنیہ، کشن گنج اور ارریہ کا کچھ علاقہ ان کی بڑی آبادی کے لیے جانا جاتا ہے۔ نیز جھارکھنڈ کے 2 اضلاع صاحب گنج اور پاکڑ ان کا رہائشی مقام ہے۔ آسام کے درنگ، برپیٹا، گوالپارا اور دھوبری میں بھی ان کی آبادی موجود ہے۔ نیپال کے سرحدی علاقے میں بھی یہ بستے ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے سرحدی ضلع چاپائی نواب گنج میں بھی یہ برادری موجود ہے۔ زبان پر گفتگو کریں تو شیر شاہ آبادیوں کی زبان بنیادی طور پر بنگلہ ہے، لیکن یہ بنگلہ اپنے مخصوص لہجے میں بولتے ہیں، جس میں حروف و کلمات اردو، ہندی، بنگلہ، انگریزی سبھی کے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بولی ادبی بنگلہ سے کافی مختلف ہے، اور بسا اوقات ان کی زبان ایک غیر شیر شاہ آبادی بنگالی کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے ان کی بولی اب تک زبان کی حیثیت نہیں پا سکی ہے، اس لیے ان کی ادب و ثقافت اب تک مکتوب نہیں ہے، جبکہ ان کے ادب سے متعلق کئی چیزیں شاہکار ہیں جن کا مکتوب ہونا ضروری ہے۔ تاریخی پس منظر کے بارے میں بات کریں تو بہت ہی پیچیدہ معلوم ہوتا ہے۔ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ قوم اصلاً بنگالی ہے۔ شیر شاہ سوری کے درباریوں کے ساتھ تعامل کی وجہ سے بہت سے فارسی، عربی اور اردو الفاظ در آئے، ورنہ اس قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گنگا اور دیگر ندیوں کے کنارے ہی آباد رہی اور ان کا مرکزی پیشہ کھیتی باڑی رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری دستاویزوں میں ان کا سرنیم منڈل پایا گیا ہے، جیسے مشہور مجاہد آزادی اسیر کالا پانی مولانا امیر الدین منڈل اسی برادری سے تھے، بلکہ کسی گمانی سے ان کا تعلق تھا۔ محترم سامعین، اب آئیے جانتے ہیں ان کے دلچسپ کھان پان کے بارے میں۔ شیر شاہ آبادیوں کے کھان پان میں بڑی سادگی پائی جاتی ہے، جس میں ان کی قناعت پسندی اور جفا کشی جیسے اوصاف کے ساتھ ساتھ مالی عدم فراوانی کا بھی بڑا دخل رہا ہے۔ پھر بھی ان کے ہاں کئی ایسے پکوان موجود ہیں جو خاص اہمیت کے حامل ہیں، جن میں اندرسا، ہاتھ کی روٹی، پیٹھا، جھال، کھرسا کھیر، چتائی آٹے کا لڈو قابل ذکر ہیں۔ شیر شاہ آبادیوں کی عام غذا چاول روٹی ہے، صبح لہاری کے روپ میں روٹی اور دوپہر و شام کو چاول، کہیں کہیں رات کو روٹی بھی ہوتی ہے۔ ایک دور تھا کہ گھر میں 2 وقت چاول نہ بننا عیب سمجھا جاتا تھا، بلکہ باسی بھات بھی بہت شوق سے کھایا جاتا تھا، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ اب ان کے حالات بدل رہے ہیں، لیکن مچھلی بھات آج بھی اس قوم کی مقبول ترین ڈش ہے، اور مہمان نوازی میں پلاؤ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ شیر شاہ آبادیوں کا عقیدہ اور منہج۔ شیر شاہ آبادیوں کی اکثریت اور خاص کر سیمانچل کے علاقے میں بسنے والے 98% شیر شاہ آبادی خالص کتاب و سنت کے ماننے والے اور اہل حدیث ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ شروع سے سپاہیانہ صلاحیتوں کے حامل اور جفاکش طبیعت کے مالک رہے ہیں۔ چنانچہ جب 20ویں صدی کے نصف اول کے شروع میں
سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے تحریک اصلاح و جہاد چلائی تو شیر شاہ آبادیوں نے اسے دل و جان سے قبول کیا۔ متحدہ صوبہ بنگال کی اہمیت کے پیش نظر تحریک کی جانب سے مولانا عنایت علی صادق پوری وہاں لگ بھگ 12 سال تک مبلغ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ وہ ہر گاؤں میں جاتے اور بنیادی طور پر ہر 2 مورچوں پر کام کرتے، عقیدہ و اعمال کی اصلاح اور سرحد پار انگریزوں سے برسر پیکار مجاہدین کو مضبوط کرنے کے لیے ماحول بناتے۔ اس ضمن میں مولانا انگریزوں سے لڑنے کی اہمیت بتلاتے، جہاد پر ابھارتے، مجاہد بھرتی کر کے سرحد پار بھیجتے اور چندہ اکٹھا کر کے مجاہدین کے لیے ارسال کرتے۔ مولانا پائیدار انداز میں کام کرنے کے لیے کسی باصلاحیت آدمی کو مسجد کا امام متعین کر دیتے، وہ امام ہوتے، قاضی ہوتے، مصلح ہوتے، چندہ اکٹھا کرنے کے ذمہ دار بھی ہوتے، پھر علاقائی ذمہ دار بھی ہوتے جو وسیع پیمانے پر کام کرتے۔ مولانا عنایت علی کے علاوہ اسی تحریک کی برکت سے اس علاقے کی بہت بڑی آبادی شرک و بدعت سے تائب ہو کر توحید و اطاعت کے دامن میں آ گئی۔ مولانا عنایت علی کے علاوہ اس علاقے کو شرک و بدعت سے دور اور توحید و سنت کا گہوارہ بنانے کے لیے کئی عظیم ہستیوں نے قابل قدر خدمات انجام دی، جن میں سے سب سے اہم نام مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کا ہے۔ شیخ القل فی القل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں کے خدمات کو بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ معاشی حالت، اس کمیونٹی کی معاشی حالت نہایت ہی خستہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا گزارا دینک مزدوری، بلڈنگ مستری، بڑھئی درزی اور عام معمولی تجارت سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد کھیتی باڑی کا نمبر آتا ہے۔ اس کمیونٹی کے لوگوں کو کھیتی کے کاموں میں بڑی مہارت حاصل ہے، جی توڑ محنت اور لگن کی بنیاد پر دوسری کمیونٹی کے مقابلے میں 1.5 سے 2 گنا تک فصل اگا لیتے ہیں، لیکن ایک تو ان کے پاس زمین بہت کم ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر بٹائی اور لیز پر زمین لے کر کھیتی کرنی پڑتی ہے، اور پھر کسانوں کے مسائل سے سرکار کی بے رخی الگ ہے۔ ایسے ان کی حالت کیا ہوگی اس کا اندازہ لگانا چندہ مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی پچھلے کچھ سالوں میں معاشی صورتحال کے تعلق سے امید کی کرن دکھائی دینے لگی ہے۔ تعلیمی حالت، اس کمیونٹی کی تعلیمی حالت معاشی حالت سے بھی زیادہ خستہ ہے۔ ہاں اسکول کے مقابلے میں مدارس میں پڑھانے کا رجحان زیادہ ہے، لیکن یہاں بھی کوالٹی کا اس قدر فقدان ہے کہ الامان والحفیظ۔ الحمدللہ اس برادری میں آئے دن تعلیمی بیداری آ رہی ہے اور شرح خواندگی میں زبردست ترقی ہو رہی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اس برادری کو ہر میدان میں آسمان چھونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔